اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کا درس ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ آج ہم اس درس کا آخری سوال کرنے جا رہے ہیں۔ آخری سوال تیسرا ہے اور اس کے بعد گرامر کا ایک سوال ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم۔ تو بچوں چونکہ کل میں کلاس نہیں دے سکا کیونکہ یہاں ہمیں نیٹ ورک کی پرابلم تھی، جس کی وجہ سے کل میرا کلاس نہیں ہو سکا، ورنہ آج ہم نیا سبق اٹھاتے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، ہندوستان کے 5 مشہور لوگوں کے نام لکھیے جن کے نام سے ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ سوال غور سے سنیے۔ ہندوستان کے 5 مشہور لوگوں کے نام لکھیے جن کے نام سے ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو دھیان ہوگا سبق میں ہم نے پہلے ہی دن پڑھ لیا، 5-8 نام ہم نے پڑھ لیے، اس کے علاوہ بھی ہم جانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہ ڈاک کے وہ جو لفافے جو ہوتے ہیں پوسٹ آفس کے، ان پر مختلف یہ قسم کے یہ جو ڈاک ٹکٹس لگے ہوتے ہیں، مختلف تصویریں ان پر ہوا کرتی ہیں۔ تو ایسے بے شمار لوگوں کے نام ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں، لیکن ہمیں 5 لوگوں کے نام لکھنے ہیں۔ تو ڈاکٹر اقبال ہے، سر سید احمد خان ہے، غالب ہے، مہاتما گاندھی ہے، رابندر ناتھ ٹیگور ہے، ایسے بھی بہت سے ہیں، کالیداس ہے، اور بھی بہت بے شمار ہیں۔ تو ہمارے تیسرے سوال کا جواب ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال، سر سید احمد خان، غالب، مہاتما گاندھی، رابندر ناتھ ٹیگور۔ ہمیں 5 لوگوں کے نام ہی لکھنے ہیں جن کے نام ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ تو بچوں اب چوتھا سوال ہے جو آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ آنے والے اوقات میں جب آپ 8ویں میں ہوں گے، 9ویں میں، 10ویں میں، تو 10ویں میں یہ کوشچن جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 8 مارکس ایسے آتے ہیں جن میں اس گرامر جو سوال جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ 8 مارکس اس کی مدد سے آپ کو ملیں گے اگر آپ نے آج سے ہی اس کو انڈرسٹینڈ کیا۔ ہمارا سوال ہے، اصل میں یہاں تھوڑا یہ ایلابریٹ کیا گیا ہے کتاب پر۔ تو سوال ہمارا ہے، فاعل، مفعول اور حالت اضافی۔ 3 مثالیں میں یہاں پڑھ رہا ہوں کتاب سے۔ حاجی اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ دوسری مثال، مالک نے حاجی کو بھیج دیا۔ تیسری مثال، حاجی کا مجسمہ اسٹیشن کے سامنے لگوایا گیا۔ تو بچوں انہی 3 جملوں میں سے ہم فاعل، مفعول اور حالت اضافی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے فاعل، جس کو ہم انگریزی میں سبجیکٹ کہتے ہیں، سبجیکٹ یعنی کہ کام کرنے والا۔ کشمیر میں اس کو کراول کہتے ہیں، کام کرن وول، کراول۔ تو فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ کتاب کی مثال ہے، حاجی اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ کون انتظار کرتا رہا؟ حاجی۔ انتظار کرنے والا یعنی کہ یہ کام کرنے والا ہے۔ کیا کام کر رہا ہے؟ اپنے مالک کا انتظار کر رہا ہے۔ گویا کہ حاجی کام کرنے والا ہے، تو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اس جملے میں حاجی جو ہے، حاجی فاعل ہے۔ حاجی اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا، یعنی کہ کام کرنے والا جو ہے، انتظار کرنے والا جو ہے وہ حاجی ہے، اس لیے حاجی
فائل ہے. حاجی ہسا اوس پنس مالکس پراران. گو حاجی یس کام کرن وول سی ونان کاشر پٲٹھۍ کراول. ایک اور مثال اسی کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. حاجی واز ویٹنگ ٹو ہز ماسٹر. حاجی واز ویٹنگ ٹو ہز ماسٹر. Who was waiting? Haji was waiting. So Haji, the noun that was waiting, it means Haji is the subject. One who does any work, one who do any work, one who is doing any work is said to be subject in English. So حاجی از سبجیکٹ. اور کشمیری پٲٹھۍ ییٚلہِ أسۍ وَنو حاجی اوس پنٛنِس مٲلکَس انتظار کران گوٚو انتظار کرن وول چھُ حاجی, کٲم کرن وول چھُ حاجی, تو حاجی چھُ کراول کٲشِر پٲٹھۍ. اسی کو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. جنرلی آپ یاد رکھ لیجیے. تو اب یہاں یہ حاجی جو استعمال ہوا ہے اس کو حالت فاعلی یعنی کہ فاعل کی کیفیت ظاہر کرتا ہے. فاعل کی کیفیت ظاہر کرنے والے کو حالت فاعلی کہتے ہیں. یعنی حاجی انتظار کر رہا تھا تو حاجی کو حالت فاعلی کے بطور استعمال کیا گیا ہے. اب مفعول پر آئیے آپ. مفعول آسان ہے. کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. جس پر فعل واقع ہو, فعل کہتے ہیں کام کو, جس پر فعل واقع ہو, جس پر کام واقع ہو, جس کے ساتھ کام کی نسبت ہو, جس پر کام کیا جا رہا ہو یا جس اسم پر کام کا اثر پڑے اسے مفعول کہتے ہیں. جس اسم پر کام کا اثر پڑے اسے مفعول کہتے ہیں. جملہ غور سے دیکھ لیجیے, کتاب پر ہے. مالک نے حاجی کو بھیج دیا. کس نے بھیج دیا؟ مالک نے. تو مالک تو کام کرنے والا ہے تو وہ فاعل ہے. لیکن کس کو بھیج دیا؟ حاجی کو. پہلے جملے میں ہم نے دیکھ لیا حاجی انتظار کر رہا تھا, حاجی کام کرنے والا تھا. اب حاجی پر ہی کام ہوا یعنی کہ حاجی کو بھیج دیا گیا. کس نے بھیجا؟ مالک نے. تو مالک فاعل ہے, حاجی مفعول ہے. استاد تختہ سیاہ پر لکھتا ہے. کون لکھتا ہے؟ استاد. استاد فاعل ہے. کس پر لکھتا ہے؟ تختہ سیاہ پر. تو تختہ سیاہ جو ہے یہ مفعول ہے. استاد بچوں کو پڑھاتا ہے. کون پڑھاتا ہے؟ استاد. استاد فاعل ہے. کن کو پڑھاتا ہے؟ بچوں کو. تو بچے مفعول ہیں. جس اسم پر کام کا اثر پڑے اسے مفعول کہتے ہیں. مثلا مالک نے حاجی کو بھیج دیا. اور یہاں حاجی کیا ہے؟ حاجی یعنی کہ یہ حالت مفعول ہے. حالت مفعول ہے. تو کشمیری میں اس کو کہتے ہیں مفعول کو کرومت. مے کھیو بت. بہ یس چھس مے کام کرن وول. کھیو بت. بت یس چھ بت گو مفعول. شریو پور سبق. شر چھ فاعل کراول. سبق چھ مفعول کرومت. ٹھیک. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا فاعل اور مفعول. اب ہے حالت اضافی. ایسے الفاظ جو فاعل اور مفعول کو ملائیں. جیسے میں نے آپ کو ایک جملہ یہاں کتاب سے پڑھا. حاجی کا مجسمہ اسٹیشن کے سامنے لگوایا گیا. اس جملے میں کیا ہے؟ حاجی کا تعلق مجسمے سے ہے. اور یہ حاجی کا مجسمہ. حاجی کا مجسمہ. یہ حاجی جو ہے, حاجی بھی اسم ہے, مجسمہ بھی اسم ہے. بیچ میں جوڑ دیا دو اسما کو آپس میں جوڑا گیا. تو یا ہم یوں کہیں گے حاجی فاعل ہے تو فاعل اور مفعول کو جوڑ دیا گیا. تو جب دو اسموں کو ملانے کے کام آتا ہے تو اسے اضافت کہتے ہیں. مثلا حاجی کا تعلق مجسمے سے ہے جو لفظ کا سے قائم ہوا ہے. کا ہمیں بتاتا ہے کہ کس کا مجسمہ ہے؟ حاجی کا.
اگر ہم کہیں گے حاجی مجسمہ تو انکمپلیٹ سینٹینس ہے، معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اس طرح سے حاجی کا مجسمہ جو ہے یہ حالت اضافی ہے. ایسے الفاظ جو کا کے کی نانے نی ایسے 5 الفاظ ہیں، 9 الفاظ ہیں یہ. تو جو مختلف اسموں کو آپس میں ملائیں تو ایسے الفاظ کو اضافت کہا جاتا ہے. تو یہاں حاجی کا مجسمہ جو ہے یہ مجسمہ مضاف ہے اور حاجی مضاف الہی کہلاتا ہے. یہاں حالت اضافی میں ہے. اس سبق میں یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اضافت کے الفاظ، اور جب بھی ہم کچھ پڑھتے ہیں تو ایسے الفاظ دہرائے جاتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ فاعل، مفعول اور حالت اضافی بچوں آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا. تو اس طرح سے ہمارا یہ درس ڈاک کہانوں کا ٹکٹ آج مکمل ہوا. کل انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. خدا حافظ.